ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں بہت ہی نصیحت کا۔ پرانے زمانے میں ایک مسلمان بادشاہ کے دور حکومت میں عجیب واقعہ ہوا۔ وہ مسلمان بادشاہ نیک تھا، انصاف پسند تھا، راتوں کو بھیس بدل کر گشت کیا کرتا تھا، لوگوں کے حال احوال لیتا تھا۔ ایک دن وہ گشت کر رہا تھا، حلیہ بدلا ہوا، بھیس بدلا ہوا، چند سپاہی ساتھ میں تھے اور بادشاہ عام لوگوں کے لباس میں گلیوں میں گشت کر رہا تھا۔ گزرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک لاش پڑی ہوئی، ایک آدمی مرا پڑا ہے۔ اور عجیب بات ہے، لوگ گزر رہے ہیں، کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا، کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں، کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے کچھ لوگوں کو رات چلتے ہوئے لوگوں کو روکا، کہا میرے بھائیوں یہ لاش پڑی ہے، تم لاش کو دیکھ رہے ہو، قریب نہیں جاتے ہو، اس کے دفن کا انتظام نہیں کرتے ہو، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ شرابی اور بدکار انسان ہے، ہم میں سے کوئی اس کے دفن میں شریک نہیں ہوگا، اس نے ہر رات بدکاری کی، اس نے ہر روز شراب پی، ہم میں سے کوئی شخص اس کو پسند نہیں کرتا ہے، کوئی قریب نہیں جائے گا۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی، اس نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس کی لاش اٹھوائی اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا، لے کر گیا، اس کی بیوی کو خبر دی تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیچاری رونے لگی، بہت روئی، روتے روتے کہتی تھی میرے شوہر نیک آدمی تھے، پرہیزگار آدمی تھے، تعریف کرتی تھی۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شرابی تھا، بدکار تھا، اور بیوی کہہ رہی ہے نیک تھا، پرہیزگار تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شوہر نیک تھا، پرہیزگار تھا، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرابی تھا اور بدکار تھا، عجیب بات ہے۔ تو وہ اور رو پڑی۔ اس نے کہا میں زندگی میں بھی اپنے شوہر کو کہتی تھی کہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ لوگ تم کو برا سمجھتے ہیں، برا خیال کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں تم نیک ہو۔ اور اس کا راز یہ ہے، بیوی کہہ رہی ہے، بیوی کا بیان ہے، دل کے کانوں سے اس واقعے کو سنو مسلمانوں۔ بیوی نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میرا شوہر مزدوری کرتا تھا، محنت مزدوری کر کے حلال روزی لے کر آتا، ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دیتا اور پھر کچھ پیسے لے کر روزانہ بازار جاتا تھا، رات کے وقت بازار جاتا، شراب کی دکان سے شراب کی ایک بوتل خریدتا، لوگ اس کو شراب خریدتا ہوا دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ شراب پینے جا رہا ہے، لیکن میرا شوہر شراب نہیں پیتا تھا، وہ بوتل لا کر کسی نالی میں توڑ کر شراب بہا دیتا تھا اور کہتا تھا اللہ میں نے اتنی شراب سے تیرے کسی مسلمان بندے کو بچا لیا، اتنی شراب سے میں نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو بچا لیا، اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا مگر اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اتنے پیسے خرچ کر کے اس شراب سے اپنے بھائی کی حفاظت کروں۔ پھر جاتا تھا کسی بری عورت کے ہاں، بازاری عورت کے ہاں، کسی کوٹھے پہ جاتا اور وہاں جا کر بری عورت کو پیسے دیتا اور اس کا دروازہ بند کر کے مصلی بچھا کر رات بھر نماز پڑھتا تھا، اور جب صبح ہونے لگتی تو کہتا اللہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا مگر ایک رات کے لیے میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بری عورت کے ساتھ بدکاری کرنے سے بچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تو میرے عمل کو قبول فرما دے، اللہ تو اسی کے سلے میں میری مغفرت فرما دے۔ یہ میرے شوہر کا عمل تھا، یہ میرے شوہر کا طریقہ تھا، لیکن چونکہ وہ شراب خریدتے ہوئے دیکھے جاتے تھے اور بری عورتوں کے کوٹھے پر نظر آتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شرابی بھی ہے اور بدکار بھی ہے، لیکن میرا شوہر اصل میں حقیقت میں بہت نیک تھا۔ البتہ میں زندگی میں اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ دیکھیے آپ کا عمل ایسا ہے کہ آپ کو لوگ برا سمجھتے ہیں، جب آپ مریں گے تو کوئی آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، کوئی آپ کے قریب آنا پسند نہیں کرے گا۔ اور میرا شوہر مجھ سے یہ کہتا تھا کہ اللہ کی بندی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، نیکی کبھی برباد نہیں ہوتی، یاد رکھ نیکی کبھی برباد نہیں ہوتی، جب میں مروں گا تو لوگ خود بادشاہ وقت بھی میرے جنازے کو کھانا دینے کے لیے آئے۔
بادشاہ ہے، بس یہ بات سننا تھا کہ اس بادشاہ کو رونا آ گیا. بادشاہ اب برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اس عورت سے روتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کی بندی، تیرا شوہر سچا تھا اور اللہ کے ساتھ اس کا یقین سچا تھا. میں بادشاہ وقت ہوں. تیرے شوہر کی وفات کے وقت خدا نے مجھ کو محل سے نکال کر اس کی لاش تک پہنچایا ہے، اور میں اعلان کروں گا کہ جس شخص کو اپنی مغفرت مطلوب ہو وہ اس مرحوم کے جنازے میں آ کر شریک ہو جائے.